اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن آف فیتھ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانہ کعبہ ہر زمانے میں ایک معزز اور مہذب گھر کی حیثیت سے قائم رہا، خواہ وہ اسلام سے پہلے کا زمانہ ہو یا اسلام کے بعد کا۔ خانہ کعبہ شریف کی عزت اور احترام میں کبھی کسی قسم کی کمی پیشی نہیں آئی۔ اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے تمام مسجد اور عبادت گاہوں میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ آج لاکھوں افراد اس کو اپنا قبلہ اول تسلیم کرتے ہوئے روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ کعبہ کی عظمت کسی بندے کی دی ہوئی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ کعبے کا حج کرنا فرض کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی عظمت کی وجہ سے اسے حرم کا درجہ ملا ہے۔ یہاں ہر چیز کو امن کا درجہ ملا ہے، یہاں تک کہ درختوں کو کاٹنا اور جانوروں کو ڈرا کر بھگانا بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں، یہ پتہ چلا ہے کہ خانہ کعبہ کو کئی مرتبہ ڈھایا گیا اور کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ بہت سے پیغمبروں کا خانہ کعبہ سے تاریخی تعلق ہے اور اس مقدس گھر کے لیے بے شمار معجزات اور حقائق موجود ہیں۔ خانہ کعبہ کی ابتدا سے مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل اپنے عرش کے نیچے ایک گھر بنایا۔ اس کے 4 ستون تھے جو زمرد کے بنے ہوئے تھے۔ اس گھر کا نام بیت المعمور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیت المعمور جیسا ایک گھر تیار کرو۔ فرشتوں نے زمین پر عبادت کے لیے ایک چٹان نما گھر تیار کیا جس پر ہمیشہ 2 فرشتے معمور رہتے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو رہتے انتہائی سے گھبرا کر آپ نے عرض کیا، اے اللہ، میں نہ تو یہاں پہ فرشتوں کی تسبیح سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جہاں ہم تمہیں نشان بتائیں وہاں تم جا کر عبادت گاہ بنا لو۔ لہٰذا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس جگہ لے کے جہاں فرشتوں نے وہ چٹان بنایا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7 زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھر دیا، جن میں کوہ لبان، کوہ طور، کوہ ہیرا اور کوہ سینا شامل ہیں۔ بنیاد بھر کر چاروں طرف دیواریں بنا دیں اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نماز پڑھنے لگے اور وہ اس گھر کا طواف بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کے درمیان جب نعت فاقی پیدا ہوئی اور وہاں قابیل نے بیت المعمور کو شدید نقصان پہنچایا، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیت علیہ السلام نے کعبہ شریف کی دوسری دفعہ مرمت کروائی۔ وقت گزرتا رہا اور اس زمین پر سیلاب آیا جسے طوفان نوح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ طوفان نوح کے وقت کعبہ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی جگہ کے اوپر ایک سرخ رنگ کا ٹیلا نما پتھر رکھ دیا گیا جس کے اوپر سیلاب کا پانی نہیں چڑھتا تھا۔ البتہ لوگوں کو علم ہو گیا کہ یہ بیت اللہ کی جگہ ہے۔ طوفان نوح کے بعد یہ ریت اور مٹی کا ٹیلا لوگوں کے عقیدت کا مرکز بن گیا۔ مظلوم اور بیمار لوگ یہاں آتے اور اپنی پریشانیوں کے لیے چھٹکارا پاتے۔ یہ عمل ایک عرصے کے لیے چلتا رہا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام مکہ پہنچ گئے۔ یہاں نہ تو کوئی عمارت تھی اور نہ کوئی پانی اور نہ ہی یہاں کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر بس جھاڑیاں تھیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ کی نشاندہی کروا دی جہاں پر کعبہ شریف موجود تھا، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہاں تعمیر پر لگ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے کندھے پر پتھر اٹھا کر لے کر آتے، ایک کے بعد ایک پتھر رکھتے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر دیوار کو تعمیر کر لیں۔ یہاں کھڑے ہو کر دونوں باپ بیٹا دیوار بناتے جاتے اور دعا کرتے جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر اسماعیل پر ایک شیڈ ڈال دیا، چھت پر پیلوں کی لکڑیاں لگا دیں۔ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریاں داخل ہوا کرتی تھیں اور پناہ لیتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں ایک کنواں بنا رکھا تھا جو اس کے دائیں جانب تھا۔ اس میں تحفے اور ہدیہ رکھا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والدہ کے ساتھ مکہ میں ہی بس گئے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے قریب سے ایک قافلہ گزرتا تھا۔ یہ لوگ خانہ بدوش تھے۔ ان لوگوں نے بی بی ہاجرہ سے مکہ میں رہنے کی درخواست کی۔ بی بی ہاجرہ نے ان کو اجازت دے دی اور خانہ کعبہ کے اطراف میں آباد ہو گئے۔ اس قوم کا نام بنی جرہم تھا جو عمالقہ کی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس قبیلے کی ایک خاتون عمارہ بنت سیدہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا اور یوں جرہم اور ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ مضبوط ہو گیا، لیکن خانہ کے متولی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں۔ بنی جرہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار بن گئے اور خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا دیا، لیکن کچھ ہی عرصے میں وقت کے ساتھ ساتھ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں، لہٰذا بنی جرہم نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ قبلہ جرہم میں جس مستحکم نے یہ کام کرایا اس کا نام حش بن مداد اصغر تھا۔ بنی جرہم اور بنی ابراہیم کی آبادیاں عرب میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھیں اور یہ آہستہ آہستہ پورے عرب میں پھیل گئیں۔ ان میں اکثر شرک آ گیا اور دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگے، جس کی بنا پر انہوں نے کعبے کے اطراف میں بت بنا کر رکھ دیے، لیکن یہ کعبے کو پھر بھی مقدس مانتے تھے۔ قریباً 400 عیسوی میں ایک قریشی سردار جو پورے عرب میں مشہور تھا اور تمام عرب قبائل اس کے متحد تھے، اس نے خانہ کعبہ میں بہت سارے کام کروائے جس کا نام حسید بن کلب تھا۔ اس زمانے میں کعبہ کے دیواریں بسیدہ ہو چکی تھیں۔ اس نے بسیدہ دیواروں کی مرمت کروائی اور کعبوں کے دونوں طرف میں دروازے بھی لگوائے جس میں اس نے قافل بھی لگوائے۔ اس کے علاوہ سیاہ رنگ کا غلاف بھی بنا کر چڑھایا گیا جس سے کعبے کی خوبصورتی میں کافی اضافہ ہوا۔ حسید بن کلب کے تعمیر کرنے کے بعد ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اور روایات کے مطابق ایک رات قریش کی ایک عورت کعبے کو روشن کرنے کی غرض سے روشن دان میں کچھ چنگاڑیاں رکھ کر اندر داخل ہوئی۔ اچانک سے کچھ چنگاڑیاں غلاف کعبہ کو گھیر لیا اور غلاف نے آگ پکڑ لی۔ کعبے کی دیواروں پر بھی آگ لگ گئی اور بیت اللہ کو غیر معمولی نقصان پہنچا۔ یہ دیکھ کر قریش کے اندر ایک وحشت پھیل گئی کہ اگر انہوں نے کعبے کو تعمیر نہ کیا تو ان پر عذاب الہی نازل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا قریش کے سرداروں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ وہ صرف حلال کمائی سے ہی مال جمع کر کے کعبے کو مکمل تعمیر کرائیں گے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات تھی، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت
اپنے کاندھوں پر اینٹیں اٹھا کر کعبے کی تعمیر کی۔ کعبے کی دیواریں ہر طرف سے پھٹ چکی تھیں۔ قریش نے اس میں مٹی اور چونا لگوا دیا۔ اس زمانے میں کعبے کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی اور کعبے کے اندر رکھے گئے خزانوں کو لوٹ لیتے تھے، لہذا قریش کے سرداروں نے چھت بنوانے کا فیصلہ کیا۔ اتفاقاً اس وقت ایک رومی تاجر کا جہاز ساحل کی لہروں کی طرف سمندر میں پھینک دیا گیا جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ قریش نے ان لکڑیوں کو خرید لیا اور اس سے کعبے کی چھت کو تعمیر کروایا، لیکن قریش نے یہ طے کیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر صرف حلال کمائی سے ہی کروائیں گے، لیکن حلال کمائی اس وقت جمع نہ ہو سکی کہ ابراہیم طرز پر کعبے کو تعمیر کیا جائے، تو انہوں نے شمال کی جانب تقریباً 3 میل کا حصہ چھوڑ دیا جسے حتیم کہا جاتا ہے۔ اس طرح قریش نے کعبے کو مستطیلی شکل سے مربع کی شکل میں بنا دیا، لہٰذا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری قوم کا شرک تازہ نہ ہوتا تو میں کعبہ کو منہدم کر کے زمین سے ملا دیتا، پھر اس کے دروازے بنا دیتا اور پھر حتیم کی جانب 3 گز کا اضافہ کر دیتا۔